ناظرین، اس وقت میں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم کے ساتھ موجود ہوں اور ویسے یہ پرسنل میرے دوست بھی ہیں۔ آج ذرا ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں ایک لمحہ A1 ٹی وی کے ساتھ۔ آج ہم ان سے ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ لمحات اور کچھ معاملے پوچھیں گے، ہمارے ملکی مسائل جو آج کل چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات نہ کریں گے، پرسنل۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عبدالقیوم صاحب، ہمیں یہ بتائیں، ذاتی زندگی میں ہم سیاست کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی ایسے ہمیں یہ بتا دیں، پہلے پیپلز پارٹی آئی، پھر نواز شریف آیا، پھر عمران خان آیا، عوام سن کے تھک گئے، آگے کیا ہوگا اور ہمارا مستقبل کیا بنے گا؟ جو آنے والا نسل ہوگا وہ کیا ہمارا بنے گا؟ اور ہمیں دوسری آؤٹ آف کنٹری اگر جتنے مملکت جو ملک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ ذرا ہمیں کوئی ویو دے دیں۔ نواز بھائی، پہلی بات تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ یہ A1 ٹی وی آپ نے ایڈ کیا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، میڈیا جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، تو آپ کو چونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے اور اپنی صوبائیت، لسانیت، فرقہ واریت کی ان لعنتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ملک کا سوچیں اور آگے دیکھیں۔ اور دوسری بات جو آپ کی گفتگو سے مجھے لگی ہے نا، آپ ان ایسنس علامہ اقبال کے اس شعر کی تعبیر پیش کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نبود۔ تو اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں اگلا سانس بھی آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے آنے والے لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں یہ پاکستان بنا کے دیا، ہمیں اپنی آبیاری کرنی ہے۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب آ گئے، ہم سیاست پہ تو ویسی بات نہیں کرنا چاہتے، اس کے بعد نیکسٹ کیا بنے گا؟ یہ پوری قوم 22 کروڑ عوام جو ہماری پاکستانی ہے وہ سب کی نظریں ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ابھی جنگیں چل رہی ہیں، مسئلہ کبھی عدالت کا، کبھی کیا، کبھی آپ کے پتہ ہے اچھے طریقے سے، تو کوئی میسیج دے دیں ہمیں۔ یہ ہمارا پروگرام ایک لمحہ A1 ٹی وی کے ساتھ، ایسا لمحہ ہمیں بتا دیں جو آنے والا وقت، جیسے آپ نے ماشاءاللہ کتابوں کے اندر، آرٹیکل کے اندر بڑی چیزیں بتائی ہیں، ایک میں نے آپ کا دیکھا ماشاءاللہ، اس میں آپ آنے والے وقت کی بڑی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، ہمیں وہ بتا دیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری موجودہ حکومت جو عمران خان کی ہے یہ کامیاب ہو اپنے مشن کے اندر، اور وہ اس کو چلانے میں، اور یہ معاشی ٹیم کامیاب ہو چونکہ لوگوں کی حالت زار ٹھیک ہو۔ اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں متحد ہو کے قومی سطح کے اوپر آگے چلنا ہوگا۔ آپ اگر ملک کے اندر انصاف کا نظام بہتر کر دیں اور احتساب کا نظام ایسا ہو جس کے اندر خدا خوفی ہو، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لیڈرشپ ایسی ہو جو دیانتدار بھی ہو اور اہل بھی ہو۔ اگر آپ صرف دیانتدار ہیں اور آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، یہ تجربہ نہیں ہے، تو ملک پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں سے میری اپیل ہوگی کہ ہمیشہ جب چنیں تو اچھے لوگ چنیں۔ ہمارے ملک میں یہ الیکشنوں کا سسٹم بڑا خراب سسٹم ہے۔ اس کے اندر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ برادریوں پہ، پیسوں پہ۔ آج کل ایک عام آدمی تو لڑ ہی نہیں نہ سکتا الیکشن، کروڑ ہار روپے کدھر سے لائے گا؟ مال حلال رزق کھانے والا بندہ تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں، وہ اسمبلیوں میں آئیں، پھر ان کا احتساب بھی ضروری ہے، عدل کا نظام بہتر ہو، اور ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہو جائیں۔ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے، آپ کا قریبی اسلام آباد سے شہر بھی ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ جو پچھلی گورنمنٹ میں، آپ کی گورنمنٹ، آپ نون سے تعلقات رکھتے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، کیونکہ آپ MLA نہیں ہیں، ووٹ نہیں لیا تاکہ آپ سے کوئی کچھ کہہ سکے، لیکن آپ دیکھتے ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں نواز کہ میں نے ابھی تو خیر پالیٹکس میں ہوں نا، تو میں جاتا ہوں ایز اے سینیٹر بھی، چونکہ میرا پورا پنجاب میرا حلقہ ہے۔ جن لوگوں نے مجھے 43 MPAs نے ووٹ دیا تو میں بنا ہوں، 43 MPAs نے، وہ سارے سمندری سے لے کے فیصل آباد، گجرانوالہ، ان لوگوں نے ووٹ دیے تو میں آیا۔ لیکن میں جب پالیٹکس میں نہیں بھی تھا تو میرا دل غریب لوگوں کے ساتھ دھڑکتا تھا، اور میں ایز اے کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، آپ محترمہ کے ساتھ بھی رہے، جب جہاں بھی میں رہا، میں اپنا فوجی کام بھی کرتا رہا۔ لوگوں کو جا کے وہاں اپنے جو مسائل تھے، بجلی، پانی، سوئی گیس، ہمارے ان دیہاتوں کے اندر جتنے ہیں، اس میرے علاقے میں 1994-95 میں جب بڑے بڑے کئی شہروں میں نہیں تھی تو میں نے بتایا تھا اس وقت کی پرائم منسٹر کو کہ لوگ گوبر جلاتے ہیں اور لکڑیاں جلاتے ہیں، غریب ہیں، فوجیوں کا علاقہ ہے، تو شی واز ویری کائنڈ، تو ہم نے اس کو کیا۔
تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ نا ہیو ناٹس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ آپ اگر اپنی ڈگڈگی بچائیں گے، ہم نے اللہ نے کرم کیا، چھت دیا ہے، کپڑے دیے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جہاں میں آپ کا، پڑوسی کا، اولاد کا، پیرنٹس کا، کمیونٹی کا بھی خیال۔ جنرل عبدالقیوم صاحب، جب آپ سیاست میں آ گئے ہیں اس کے بعد آپ کے حلقے کے لوگ، آپ نے سیاست میں آنے کے بعد عوام کے لیے کوئی جو کام کیا ہے اس میں سے کوئی چیز ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں نے کبھی کام ایسے نہیں کیا کہ میں نے ووٹ لینا ہے، اور نہ ہی میں کہیں کنٹیسٹ کیا ہے۔ لیکن میں جب پی او ایف کا چیئرمین تھا، فار ایگزامپل، یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے واہ چھونی کی، آپ اسٹیل مل کا بھی رہے ہیں، میں اس کے بعد اسٹیل مل کے لیں، واہ میں آپ چلے جائیں، ان کو پوچھیں کہ پچھلے 70 سالوں میں آپ نے بڑے چیئرمین آئے ہیں، کون سا ایسا چیئرمین ہے جو غریب دوست تھا اور اس نے آپ کے ساتھ، وہ کہیں گے واہ میڈیکل کالج، واہ یونیورسٹی، واہ کامسیٹ یونیورسٹی، واہ انجینئرنگ کالج، یہ روڈ نیٹ ورک۔ لوگ کہتے ہیں کہ واہ چھونی از آئی لینڈ آف ایکسیلنس، کہ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جو کہ ایک ایسے سمندر میں جہاں آگے پیچھے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ انہوں نے بڑا اچھا کیا۔ تو میں نے ووٹ تو نہیں لینا، صرف خوف خدا۔ سٹیل مل میں بھی گئے، آپ جا کے سٹیل ٹاؤن میں جا کے چیک کریں، ادھر کیڈٹ کالج ہے، ادھر سڑکیں ٹھیک ہوئیں، ان کا سارے کام ٹھیک ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ صرف یہ اللہ سے ڈر۔ میں نے کوئی اے سی آر لے کے لیفٹننٹ جنرل بننے کے بعد میں نے چیف تو بننا نہیں تھا، چونکہ اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے بیٹھے ہوئے، اور ہم تو اس آپ پہ اپنی لائف میں سے ہمیں ایک لمحہ بتائیں، سیاست میں آنے کے بعد آپ کو زندگی کا جو موضوع ہے، جو مستقبل آپ کا چل رہا ہے، اس میں مزہ تھا یا اس سے پہلے؟ نہیں، دیکھیں، جو تو میں نے زندگی فوج میں گزاری وہ تو قابل فخر تھی۔ مجھ سے ہمارے پرائم منسٹر معین قریشی صاحب نے پوچھا تھا کہ مجھے کہتے بریگیڈیئر صاحب آپ ابھی یہ سائیڈ بھی دیکھتے ہیں، کتنا پمپ اینڈ شو ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کارپیٹ ہیں، یہ شینڈلیئرز ہیں، یہ وہ، اور ابھی آپ کو اگر چائس ملے تو آپ سول کے اندر آئیں گے یا فوج کے اندر آئیں گے؟ میں کہ سر ایماناً میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے سیکنڈ زندگی ملے تو میں فوج میں جاؤں گا۔ وائی وہاں یہ شینڈلیئر نہیں ہے، لیکن حب الوطنی ہے، اپنا ایثار، جذبہ ایثار ہے۔ اور میں تو ادھر سے پی ایم ہاؤس سے لکھ کے دے کے گیا کہ میں نہیں رہنا چاہتا، اور جب میں گیا تو وہ یہ پنجاب جو ہے نا وزیر آباد کے ساتھ جو ریور چناب کے ساتھ ایک جنگل ہے، وہاں ہماری چھونی وہ کیمپ لگایا ہوا تھا فوجیوں نے۔ میں رات کو گیا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کیچڑ تھا، میں نے وردی، تو انہوں نے کہا جان صاحب آپ ادھر سے چھوڑ کے آگے ہیں تو ادھر آپ پہنچ گئے ہیں ٹینٹ میں، باہر بارش لگی ہوئی ہے، کیچڑ ہے کوئی۔ میں کہ یہ زندگی جو ہے نا 1000 درجے بہتر ہے، صاف ہے، دیانتداری پہ مبنی ہے، اور میں یہاں آ کے بڑا خوش ہوں۔ تو اس لیے وہ جو ہے نا، وہ میری زندگی کے اندر جو اگر فوج میں رہ کے کوئی ایک دکھ دہ لمحہ تھا نا تو وہ سکوت ڈھاکہ کا تھا۔ میں 71 کی جنگ میں کپتان تھا، یہی ماشاءاللہ۔ یہ کون سا، میں بیچ میں بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جس دور کی آپ بات کریں وہ گورنمنٹ کس کی تھی اس ٹائم؟ جب سکوت ڈھاکہ ہوا، ہاں جی جی، اس وقت یحییٰ خان تھے نا، مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا، دیکھیں نا۔ اور 71 کی جنگ تھی، ہم ادھر تھے، یہ ڈیرہ بابا نانک کے پاس میری یونٹ لگی ہوئی تھی، اور نارووال شکر گڑھ کے ایریا میں گھمسان کا رن تھا، اور ادھر سے پتہ لگا 16 دسمبر کو کہ جی وہ تو سرنڈر ہو گیا۔ تو اس کے اوپر پھر ضمیر جعفری صاحب کے بڑے اچھے شعر ہیں، آپ کے ناظرین بھی اس کو پسند کریں گے۔ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، 8 وہ کپلیٹس کہہ کے نا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نیازی نے، جنرل نیازی تھے، نیازی نے اروڑا کو با چشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور علم اپنا سر جس کی چھاؤں پہ تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ وہ انہوں نے کہا، اس کو بالکل کیا، ہماری اپنی بھی غلطیاں بے تحاشا تھیں، دشمن بھی اس کے اوپر آیا اور وہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، بٹ ہم خوش ہیں، خدا نے صحت دی ہوئی ہے، اور اپنے پیرائے میں ان پارلیمنٹ جو ایز اے چیئرمین آف سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی، جو قائمہ کمیٹی سینٹ کی برائے دفاعی پیداوار، اس کے ہیڈ کے طور پہ میں اپنا کام کرتا ہوں، اور بھی کمیٹیوں میں ہے۔ تو لیکن یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں، بجائے اس کے کہ ملک کے ہیلتھ، بے روزگاری، ان امپلائمنٹ، انفلیشن، ایجوکیشن،
یہ مسائل ہم حل کریں. سب نے مل کے ہم نے کام کرنا ہے, تب جا کے ہیلتھ سارے تو تب ہوگا نا کہ میں اپنا کام کروں. وہ قرآن ایک ورس ہے نا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ہم یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نواز میں خرابی, وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں اس کو کر. ہم یہ نہیں کرتے کہ میں اپنے کو ٹھیک کروں, اپنے اوپر نہیں ڈالنا یار, کوئی کسی اور کے اوپر. بہرحال بڑی مہربانی لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب کی, بڑی مہربانی, اور اس پروگرام میں ہمیں دیا. ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, اگلے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.